جن کے بچے حافظ قرآن ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے قیامت کے دن حافظ قرآن کے ساتھ جو اعزاز ہوگا وہ کتنا بڑا ہے اس کی بہت تفصیل ہے، لیکن ایک اعزاز یہ ہوگا کہ اس کے ماں باپ کو اللہ ایسا تاج پہنائیں گے کہ جس کے سامنے سورج کی روشنی بھی بالکل ماند پڑ جائے. تو والدین کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو خود اولاد کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ والدین کو تاج پہنائیں گے اور جو حافظ قرآن ہوگا اس سے اللہ فرمائیں گے کہ پڑھتے جاؤ اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جاؤ. پھر جب جا کے جہاں پر جنت جا کے مکمل ہوگی اتنا بڑا رقبہ اور واضح روایت کے مطابق اس سے کئی گنا بڑا رقبہ حافظ قرآن کو دیا جائے گا. قدم قدم پر حشم اور قدم قدم پر اچھے اچھے کھانے اور لوگوں میں تشتہی انفسہم جو اس کے دل کو اچھا لگے گا وہ دیا جائے گا. ایک روایت میں بڑی تفصیل ہے، بڑی مزیدار تفصیل کہ حافظ قرآن کی جب وہ اپنی منزل پہ پہنچے گا تو اللہ فرمائیں گے ہاں میاں آج تیری دعوت ہے اللہ کی طرف سے. جیسے ہم دعوت کرتے ہیں اپنے بہن بھائیوں کی دعوت کرتے ہیں کہ آج آپ کی ہماری طرف سے دعوت ہے. عید کا تیسرا دن آپ نے رات کا کھانا ہمارے پاس کھانا، عید کے دوسرے دن آپ نے ہمارے ساتھ باہر چلنا ہے، ہم وہاں بیٹھ کے کھانا کھائیں گے. دعوت دیتے ہیں ایسے اس کو ایک انویٹیشن لیٹر ملے گا حافظ قرآن جب وہ اپنی منزل پہ پہنچے گا. منزل پہ کتنی دیر میں پہنچے گا؟ آنکھ بند کی کھولا منزل پہ پہنچ جائے گا. اتنی ہی دیر میں وہ قرآن پڑھے گا. نہیں ٹھہر ٹھہر کے جو قرآن پڑھے گا وہ اتنی ہی دیر میں پڑھے گا. اس لیے کہ جنت میں 3 ڈائمینشن نہیں ہے، آخرت میں ٹائم ڈسٹینس نہیں ہے. اس کے لیے امریکہ ایسے جیسے یہاں تک یہاں سے دروازہ ہے، یعنی امریکہ کا فاصلہ ایسے یہاں جیسے دروازہ ہے. اللہ اکبر. یعنی صرف حفظ قرآن کی نسبت اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی نسبت ہے کہ سب سے پہلا حافظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. حافظ قرآن کی براہ راست نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے. کیوں جی کتنی بڑی نسبت آپ لوگوں کو حاصل ہے. اس نسبت کی قدر کبھی کی جاتی ہے. میں انشاءاللہ بتاتا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نسبت ہے کہ اس نے قرآن کی، اس کو جب دیکھا حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ تو ماشاءاللہ بڑی عمر کے ہیں. حضرت مفتی رشید احمد صاحب کی عمر اس وقت 70 سے اوپر تھی. اب تو 70 سے اوپر نہیں ہے، 70 سے اوپر تھی. جب یہ پتہ چلا تو فرمایا کہ میں بھی حفظ قرآن کروں گا. اور ماشاءاللہ چونکہ بڑی عمر تھی یاد نہیں ہوتا تھا تو 3 سال میں پورا قرآن مجید یاد کیا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو آسان بنایا، جو یاد کرنا چاہے گا کر لے گا. ابھی ہمارے مدرسے کے طالب علم نے ماشاءاللہ 4 مہینے میں عصر سے لے کر مغرب تک صرف بیٹھے قرآن مجید کی زبانی یاد کرتے. ہماری مسجد میں ایک ساتھی تھے پچھلی مسجد میں، ان کی عمر تھی 46 برس، 46 برس. انہوں نے ایسا ہوا کہ وہ پنجاب میں کہیں گاڑی میں گئے تو ان کی گاڑی میں کسی نے ان سے راستہ لفٹ مانگی تو انہوں نے بٹھا دیا. تو پتہ چلا کہ وہ ڈاکو تھے. نے گن من رکھی اور سب کچھ مال وال چھین لیا. انجینئر ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرتے ہیں. تو ان کے دل پہ اتنی زور سے لگی کہ اگر
ٹریگر دب جاتا تو میں تو مر جاتا. تو میں نے آخرت کے لیے تو کچھ تیار کیا ہی نہیں. چنانچہ لگ گئے اور 4 سال میں مکمل قرآن مجید زبانی یاد کر لی. ٹھیک ہے. اور ابھی اس سال 8واں برس ہے کہ وہ مصلی سناتے ہیں فرنگی میں ایک مسجد کے اندر. 8واں برس ہے وہ مسجد میں مصلی سنا رہے ہیں. چلے 1 پارہ یاد کر لیں, آدھا پارہ یاد کر لیں, 4-5 سورتیں یاد کر لیں. ایک دھن بنا لی نا کہ مجھے اللہ کے نبی سے تھوڑی سی نسبت حاصل کرنی ہے جی. اور قرآن مجید عمر کو نہیں دیکھتا کہ یہ بڑی عمر کا یہ چھوٹی عمر کا, وہ دماغ میں راسخ ہو جاتا ہے. وہ چیز ہی ایسی ہے, وہ چیز جیسے پلگ ساکٹ میں فٹ ہو جاتا ہے, ایسے قرآن مجید انسان کے دماغ میں فٹ ہو جاتا ہے. کوشش کرے تھوڑی سی. ظاہر تو خود کو پلگ بنانا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے جب انسان پہلے سے بٹن بن کے رہ رہا ہے جی. تو قرآن مجید کی نسبت پھر اللہ کے نبی کی نسبت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو حافظ قرآن جب جنت میں پہنچے گا تو اس کو انویٹیشن لیٹر ملے گا کہ آج رات اللہ کی طرف سے آپ کی دعوت ہے. تو حدیث میں اس کے کھانوں کو تو بتایا ہی نہیں کہ کھانوں میں کیا ہوگا, صرف اس کے برتن کا بتایا کہ وہ جو برتن ہوگا نا وہ اتنا زبردست ہوگا, اتنا خوبصورت برتن ہوگا کہ جنتی جو نوکر فرشتے آئے ہوں گے اللہ کی طرف سے کھانا لے کے آئے ہوں گے اس کے گھر میں, تو وہ جو حافظ قرآن ہے نا وہ کہے گا بھائی یہ برتن میں رکھ لوں. عبداللہ صاحب بولیں گے, عبدالرافع صاحب, ابراہیم بھائی آپ یہ بولیں گے یہ برتن میں رکھ لوں, تو فرشتہ بولے گا آگے تو جنت میں گیا ہے لیکن حرکتیں تیری دنیا والی ہیں. جو اچھی چیز دیکھی مجھے چاہیے, جو چیز پسند آئی مجھے چاہیے. ایک بات ہوگی, ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گئی پہلی بات. دوسری بات, اللہ قرآن مجید سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ شقاوت کی انتہا پر ہے. شقاوت طبعی بھی ہے, شقاوت شرعی بھی ہے. میں سمجھ میں رہی, مشکل لفظ نہیں بول رہا. شقاوت مطلب دل کی سختی. دل کی سختی اتنی ہے کہ کائنات کا سب سے بڑا گناہ کرنے جا رہے ہیں. کائنات کا سب سے بڑا گناہ ہے کسی نبی کو شہید کرنا, اور پھر اس سے بھی بڑا گناہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنا. آج کوئی شخص یہ گناہ کر سکتا ہے؟ یہ شقاوت شرعی اتنی بڑی ہے اور شقاوت طبعی اتنی بڑی ہے کہ تلوار ہاتھ میں پکڑی ہے کہ مجھے کوئی روکے نہیں, بس میں کرنے جا رہا ہوں, میرے سر پہ سوار ہے, بھوت سوار ہے, اب میں نہیں چھوڑوں گا. اور اس وقت سنتے ہیں طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلیٰ الرحمن علی العرش استویٰ. ایسے ٹانگے کام کأنہ بزج, جیسے بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی کھڑے ہونے کے لیے وہ زور لگاتا ہے تو اس کی ٹانگیں کانپتی ہیں. سیدنا عمر بن خطاب کی ٹانگیں تھر 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 کانپ رہی ہیں. ہوئے سورہ طور حضرت کعب تلاوت کرتے تھے سورہ طور. جب سنا ان عذاب ربک لواقع, گلی مجھے وہیں پہ گرے, بخار چڑھ گیا, 10-12 دن تک بخار چڑھا. تو سیدنا عمر بن خطاب پر شقاوت غالب تھی, لیکن قرآن سنا تو شقاوت سعادت میں تبدیل ہو گئی, اور ایسی سعادت میں تبدیل ہوئی کہ اللہ کے نبی صفا پہاڑی کے پاس ہیں, یہاں سے بولا التکبیر, صحابہ نے کہا اللہ اکبر, تو کعبۃ اللہ تک آواز آئی. یعنی سخاوت ایسی سعادت میں تبدیل ہوئی. اس قرآن کی
یہ قرآن ہماری شقاوت کو سعادت میں کیوں تبدیل نہیں کرتا؟ اس کی میں ایک وجہ بتاتا ہوں، انشاءاللہ آخر میں بتاؤں گا۔ شقاوت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے اور بھی بہت سی کتابوں میں روایت ہے، بڑی اہم بات ہے، میں اور آپ بڑی توجہ سے سنیں انشاءاللہ، اللہ میرے بھی دل میں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اربع من شقاوت القلب، شقاوت قلب 4 چیزوں سے ہوتا ہے، 4 قسم کی بیماریاں ہیں جن کی وجہ سے دل میں شقاوت پیدا ہوتی ہے، یعنی دل میں سختی پیدا ہوتی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے فرمایا جمود العین، کہ جس کی آنکھیں کبھی اللہ کے ڈر سے روئی ہی نہ ہوں، جس کی آنکھیں اللہ کے ڈر سے نہ روئی ہوں۔ آج حافظ قرآن، مولوی اور دین کے شعبوں میں لگے ہوئے اور رونا بھول گئے۔ حضرت مولانا انعام الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انعام الحق صاحب نے انعام الحسن صاحب، انعام الحق صاحب دہلی مرکز کے رہنماؤں میں سے تھے، انعام الحسن صاحب، جی جزاک اللہ، جی نظام الدین حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب نظام الدین دہلی میں نا کچھ اصحاب کا آپس میں اختلاف ہو گیا، تو آپ حضرات جانتے ہوں گے حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے چہرہ انور پر اس میں ذات کی تجلی تھی، کوئی ان کے چہرے کو دیکھ نہیں سکتا تھا، کوئی باحیا انسان تھا، ان کے چہرے وہ آتے تھے سب کی نظریں جھک جاتی تھی، کسی میں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ تو جب پتہ چلا کہ اختلافات ہیں تو فرمایا کہ بندہ بیان کرے گا، تو اگلے دن مغرب کے وقت تشریف لائے، ممبر پہ چڑھے اور فرمانے لگے کہ ہم نے خلوتوں میں رونا چھوڑ دیا ہے، لہذا ہمارے دلوں میں سختیاں کرنا شروع ہو، ہر وقت دوسرے کے عیب دیکھ رہے، ہر وقت غصہ چڑھا ہوا ہے، ہر وقت دوسرا برا لگ رہا ہے، تو خود کہاں رونا آئے گا خلوت میں؟ تنہائیوں میں شب کی کر منتیں تو رب کی، داغے گناہ دھولے آنسو بہا بہا کے، کہ تنہائیوں میں رونا اللہ کو اتنا پسند ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اتنا روتے تھے کہ ان کی آنکھوں پہ نشان پڑ گئے تھے، ان کے گال مبارک پہ نشان پڑ گئے تھے رونے سے۔ تو فرمایا کہ اول جمود العین، سب سے پہلے کہ آنکھیں رونا بھول جاتی ہیں جب اپنے نگاہوں پہ، جب اپنے گناہوں پہ پڑی نگاہ تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ جب انسان اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے تو پھر اس کو اللہ کی ذات ملنے لگتی، اس کے دل میں نرمی آنے لگتی۔ جب آنکھیں نہیں روتی تو پھر انسان اللہ سے دور ہوتا جاتا ہے۔ حدیث میں ہے معراج شریف، بات سمجھ لیں جی، بہت تو نہیں ہو رہے۔ معراج شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان سے اوپر سدرۃ المنتہا پہ پہنچے، وہاں پہ دیکھا ایک صاحب، ایک فرشتہ ایک پیالہ لے کے کھڑا ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبریل یہ کیا لے کے کھڑا ہوا؟ تو رسول اللہ یہ پیالہ ہے اور اس میں پانی ہے۔ کہ یہ کون سا پانی ہے؟ کہ زمزم بھی زمین میں، لیکن یہ پانی اللہ نے سدرۃ المنتہا پہ رکھا ہے۔ فرمایا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ جو اللہ کی یاد میں روتے ہیں یا روئیں گے، ان کے آنسو اللہ ضائع نہیں ہونے دیتا، محفوظ کر کے سدرۃ المنتہا پہ بلا لیتا ہے کہ اللہ کے ہاں لَأَنِينُ الْمُذْنِبِينَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ زَجْرِ الْمُصَبِّحِينَ، کہ جو اللہ کی یاد میں روتا ہے، جو سجدوں میں روتا ہے، سجدوں میں رونا ہم بھول گئے کہ قرب الہی کی انتہا ہوتی ہے سجدے کے اندر، اور خود اللہ کے نبی نے سکھایا کہ الساجد یسجد بین قدم الرحمن، اور بعض روایت بین قدم الرحمن، کہ سجدہ کرنے والا جب سر رکھتا ہے تو اللہ کے پاؤں میں قدم رکھ رہا ہوتا ہے، تو اس وقت بھی اگر رونا نہ آئے تو یہ دل کو سخت کر دیتا ہے۔ مجھے تو رونا نہیں آتا،
تو اللہ کے نبی نے چٹکی بجاتے حل کر دیا، فرمایا ابکو، رویا کرو، فعلم تبکو فتباکو، نہیں اب تک کوئی شکل بنا لیا کرو اللہ کے سامنے، اللہ کے سامنے شکل بنا لیا کرو۔ میرے سامنے، آپ کے سامنے تو فقیر شکل بناتے ہیں نا، ہمیں نظر آتا ہے کہ کیسی شکل بنا رہا ہے، اور ترس کھا کے ہم اس کو پیسے دے دیتے ہیں، تو اللہ کے سامنے شکل بنانا کیا مشکل ہے۔ تو ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کعبۃ اللہ میں فرماتے تھے، کسی ایسے مقام پہ تھے جو مقدس مقام تھا، قبولیت کی جگہ تھی، تو میں نے ہاتھ تو اٹھا لیے لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کیا مانگوں اللہ سے۔ تو فرمانے لگے کہ میرے دل میں آیا کہ میاں تم اللہ سے مانگ کیا لوگے؟ کروڑوں مانگ لوگے، خربوں مانگ لوگے، لمبی عمر مانگ، اور کیا مانگ سکتے؟ تمہاری اوقات کیا اللہ سے مانگنے کی؟ لیکن پھر دل میں آیا کہ اللہ نے کہا کہ چہرہ بنا لیا کرو، ہم خود ہی دے دیکھتے نہیں بہت سے فقیر ہاتھ پھیلا کے بیٹھے ہوتے ہیں، آنکھیں بند کر کے لوگ ان کی جھولی بھر کے چلے جاتے ہیں۔ ہم اللہ کے سامنے رونے والی شکل بنائیں، اور اس کا طریقہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ اپنے اعمال بد کو سوچیں، اپنی شقاوتوں کو سوچیں، اللہ کے سامنے چہرہ بنا لے، اللہ آنسوں کی دولت بھی عطا فرما دیتے ہیں، پہلی بات۔ دوسری فرمایا کہ دل میں غفلت آ جاتی ہے، دوسری علامت شقاوت قلبی کی، پہلی علامت جمود العین، آنکھیں خشک ہو جاتی ہیں، دوسری غفلت القلب، دل غافل رہنے لگتا ہے۔ اس کی علامت فرمائی ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہ گناہ کرنا آسان ہوتا ہے، نیکی کرنا مشکل ہوتا ہے۔ گناہ کرنا آسان لگتا ہے، فرمایا کہ مومن کے لیے گناہ کرنا ایسے ہے جیسے پہاڑ توڑنا، اور فاسق کے لیے گناہ کرنا ایسے ہے جیسے مکھی اڑانا۔ ماں باپ سے بدتمیزی کر لی، اونچی آواز میں بات کر دی، کسی کو گالی دے دی، خیانت کر دی، جھوٹ بول لیا، ڈکار بھی نہیں دیا، بے ایمانی کر کے پیسہ کمایا، دفتر کے اوقات ہیں 8 گھنٹے کے، اس کے اندر ڈنڈی مار رہے ہیں، خیانت کر رہے ہیں، درمیان میں سو رہے ہیں، فضول موبائل دیکھ رہے ہیں، گھر میں بات چیت کر رہے ہیں۔ کیوں؟ گناہ کی ویلیو ہی نہیں ہے۔ بس گناہ ایسے، غفلت جب آتی ہے تو انسان کے مزاج میں گناہ کرنا ایسے ہو جاتا ہے جیسے مکھی اڑا رہا ہے۔ اس کو گناہ کرنے سے ندامت نہیں ہوتی، گناہ کرنے سے پریشانی نہیں ہوتی، چنانچہ لگے ہوئے گھنٹوں گھنٹوں موبائل میں، فیس بک میں فلمیں دیکھ رہے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، پریشانی کیوں نہیں ہوئی؟ قلب میں غفلت ہے، قلب میں بے فکری ہے، ویڈیو گیم میں لگے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ کوئی مسئلہ نہیں، میوزک بھی بج رہا ہے، تصویریں بھی آ رہی ہیں، وقت بھی ضائع ہو رہا ہے، ایک ایک وقت میں 6 گناہ کر رہا ہے، 6 گناہ کبیرہ کر رہا ہے۔ کیوں؟ پرواہ نہیں، دل میں قساوت آئے گی، پھر آنکھیں کیسے روئیں گی، پھر اللہ سے تعلق کیسے بنے گا؟ تو دل میں غفلت بڑھتی ہے گناہ کرنے سے، دل میں غفلت آتی ہے بے فکر رہنے سے، بے فکر ہے، کوئی پرواہ نہیں، ابو ناراض ہے، کوئی پرواہ نہیں، اماں ناراض ہے، کوئی پرواہ، تو ایسے شخص کی زندگی عذاب ہو جاتی ہے۔ ابھی تو اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے، ابھی تو خوش ہے، ہاں مجھے کسی کی ضرورت نہیں، لیکن ایسے شخص کی زندگی عذاب بن جاتی ہے، اور جب زندگی عذاب بنتی ہے تو آخرت بھی عذاب بن جاتی ہے۔ بعد میں روتا ہے، پریشان ہوتا ہے، لیکن اب پوچھتا ہے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت؟ 2 باتیں ہوگی جی، 2 علامتیں، آنکھوں کا خشک ہو جانا، دل کا غافل ہو جانا۔ تیسری علامت، حرص سے دنیا کے حرص بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، یہ بھی لے لوں میں، یہ بھی لے لوں میں، یہ بھی لے لوں، وہ جو اچھی چیز دیکھی بس یہ مجھے ملنی چاہیے، جو یہ چیز اللہ جی آپ نے مجھے تو دی نہیں، اللہ جی آپ نے اس کو دے دی، اللہ جی آپ نے ہمیں ایسا گھر نہیں دیا، اللہ جی آپ نے ہمیں ایسا ڈرائنگ روم نہیں دیا، اللہ جی آپ نے ہمیں ایسا صوفہ نہیں دیا۔ اور جو اللہ سے تعلق رکھتے ہیں ویسے، جو اماں ابا سے ہوتے تو اماں ابا سے شکوے، آپ نے ہمیں یہ نہیں کر کے دیا، آپ نے ہمیں وہ نہیں کر کے دیا۔ ہمارے ایک ساتھی تھا، ہمارے ساتھ پڑھتا تھا،
ہمارے ساتھ. بس میں تھوڑی سی بات کروں گا, میری طرف متوجہ ہیں, آپ لوگ ادھر ادھر متوجہ ہوتے ہیں تو بات آگے پیچھے ہو جاتی. میں تو یاد کر کے بھی نہیں آیا میں کیا سنانا ہے آپ کو, بس آپ نے حکم فرمایا تو میں کچھ بات سنا رہا ہوں. ہمارے ایک ساتھی تھا سرگودا کا رہنے والا, تو میرا اس سے بڑی اچھی دوستی تھی. تو مجھے کہتا ہے, میرے سامنے فون پہ بات کر رہا تھا, کیونکہ فون ہمارے مشترکہ ہوتے تھے, اتنے فون ہوتے نہیں تھے, تو دیکھتے تھے اتنے منٹ سے زیادہ بات نہیں کرنا, پیکج ختم ہو جائے گا, ایسے ہی ہوتا. تو مجھے کہتا ہے, امی جی آپ نے میرے لیے کیا کیا آپ نے میرے لیے؟ تو مجھے تو نہیں آتا تھا. میں نے جا کے اپنے استاد جی کو بھی صحیح اپنی ماں سے ایسے بات کرا, اس کو میں نے منع کیا, کہتا چھوڑ تجھے کیا پتا میری ماں نے میرے لیے سب کیا کیا, تجھے کیا پتا. ہائے ہائے. تو ہمارے استاد جی نے فرمایا کہ اللہ کا واسطہ ہے, اللہ کا واسطہ ہے, علم دین چھوڑ دو, تجھے نہ دنیا مل سکتی ہے نہ دین مل سکتا ہے. اور وہ اتنا ذہین طالب علم, اتنا ذہین طالب علم, یقین کیجئے اس کی داڑھی آدھی سے زیادہ کٹ چکی تھی مدرسہ سے جانے سے پہلے, محروم کر دیا اللہ نے. حافظ قرآن تھا, 9 برس ہو گئے, ایک مصلہ نہیں سنا. صحیح نے کہا اللہ کا واسطہ مدرسہ چھوڑ دے, جو ماں باپ کو ایسے سمجھتا ہے. اکبر الآبادی فرماتے ہیں, ہم ایسی کتابوں کو قابل ضبطی سمجھتے ہیں جن کو پڑھ کے بچے باپ کو خطی سمجھتے ہیں. ہماری ایسی کتابیں, ہمارا ایسا نصاب, اس میں نہ ہمیں والدین کے بارے میں سمجھایا جاتا ہے, بس سمجھا جاتا ہے دنیا کیسے حاصل کروں, دنیا کے مزے کیسے حاصل کروں, مجھے کیسے مزہ آئے. اور وہ لذتوں میں اتنا پاگل ہو جاتا ہے کہ نہ اس کو قرآن یاد رہتے ہیں, نہ اس کو رسول اللہ یاد رہتے ہیں, نہ اس کو اللہ یاد رہتے ہیں, نہ اس کو اپنا مستقبل یاد رہتا ہے. بس پاگل ہے دنیا کے اندر, بس مجھے یہ چاہیے, مجھے یہ چاہیے, مجھے یہ چاہیے. حرص سے دنیا, حرص سے دنیا, کہ دنیا کی زندگی کی حرص, دنیا کی چیزوں کی حرص. اس کا علاج ہے موت کا مراقبہ. انسان موت کو سوچے, موت کو سوچے, پھر دیکھے کیا ہے. غفلت کا علاج ہے ذکر اللہ, میں بھول گیا بتانا. غفلت کا علاج ہے اللہ کو یاد کرنا. چوتھی چیز اور آخری چیز, طول العمل, لمبی لمبی امیدیں. میں بڑا ہوں گا نا, یہ کروں گا, تو یہ کروں گا, یہ کروں گا, تو یہ کروں گا. جب بڑا ہو جاتا ہے, اب مجھے یہ کرنا ہے, اب مجھے یہ کرنا ہے, اب مجھے یہ کرنا ہے, اب مجھے بچوں کو یہ بنانا ہے, وہ یہ کرنا ہے, وہ یہ کرنا ہے. اور جب ایسے ہوتا نہیں ہے تو پھر زندگی برباد سمجھتا ہے, مایوس ہوتا ہے. اللہ سے کہ طول العمل, لمبی لمبی امیدیں, لمبے لمبے منصوبے. فرمائے کہ یہ 4 چیزیں, بہت زیادہ ہو رہا ہے, یہ 4 چیزیں دل میں قساوت پیدا کرتی ہیں. آنکھوں کا جم جانا, رونا نہیں آنا, دل میں غفلت پیدا ہو جانا, لمبی لمبی امیدیں, اور حرص سے دنیا. یہ 4 چیزیں دل کو سخت بنا دیتی ہیں. جب یہ 4 چیزیں دل کو سخت بناتی ہیں تو قرآن اثر نہیں کرتا. حضرت عمر پہ اثر کر گیا تھا, مجھ پہ آپ پہ کبھی اثر نہیں کرے گا جب یہ 4 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی ہوگی. ان 4 چیزوں میں اگر ایک چیز بھی ہوئی تو قرآن ہم پہ اثر نہیں کرے گا, ہم کو فائدہ نہیں دے گا. اس کا علاج ہے, ایک سمجھیں, قرآن جیسے اللہ کے نبی پہ نازل ہوا تھا ایسے ہی آج بھی ہے نا. میرا آپ کا عقیدہ ہے نا, جیسے قرآن اللہ کے نبی پہ نازل ہوا تھا ایسے ہی آج بھی ہے. میری طرف دیکھ لیں, ٹھیک ہے, نیچے دیکھ کے نہیں سننا چاہیے. اور پھر جو اللہ کے نبی نے احادیث بیان فرمائی وہ ویسی ہی آج بھی ہے, آج بھی ویسی ہی ہے. وہ کیفیات کیوں نہیں ہے جو صحابہ کی ہوتی تھی؟ اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا, جب ان پہ آیات تلاوت کی جاتی تھی تو ان کا ایمان بڑھ جاتا تھا. ہمارے اوپر وہ کیفیات کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ الفاظ تو وہی ہیں. جس نے حضرت عمر کے دل کو توڑ کر رکھ دیا, اس کی سیاہی کو اڑا کر رکھ دیا. حضرت عمر کا واقعہ سنا ہے اس لیے بار بار اسی کا ذکر کروں. کیوں اثر نہیں کرتا؟ کیا وجہ؟
وجہ ہے کہ قرآن سے تعلق نہیں ہے. قرآن سے تعلق ہوگا تو وہ چیزیں اثر کریں گی. یہ جو 4 چیزیں میں نے ذکر کی ان چیزوں کو بنا کے قرآن سے تعلق بنائے. ام علی قلوبہم اقفالھا، ان کے دلوں پہ تالے لگے ہیں. ان 4 چیزوں کی وجہ سے تالا لگا ہوا ہے. اس تالے کو کھولنے کے لیے 2-3 چیزیں ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. سب سے پہلی چیز کثرت تلاوت. جب کثرت تلاوت ہوگی تو ہر 3-4 دنوں کے بعد، ہر 3-4 ہفتوں کے بعد پورا قرآن مجید آنکھوں سے، زبان سے گزر رہا ہے تو کوئی نہ کوئی آیت دل پہ اثر کرے گی. ٹھیک ہے. اب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو یہ قرآن گناہ چھڑواتا ہے، اور اگر ہم قرآن بھی پڑھ رہے ہیں اور گناہ بھی کر رہے ہیں تو یہ گناہ قرآن چھڑوا دے گا. ایسا ہوتا ہے. یا تو قرآن گناہ چھڑوائے گا، گناہوں سے نکالے گا، نکالو. لیکن کیا ہوتا ہے کہ انسان گناہ کی کثرت ایسی کرتا ہے کہ قرآن کے لیے ٹائم نہیں ملتا، قرآن کے لیے دل نہیں کرتا، قرآن پڑھنے کا جی نہیں کرتا. روزانہ اگر 3-4 پاڑے پڑھے گا تو ہو نہیں سکتا کہ اس کا دل گناہ کی طرف جائے. ایک حد تک جائے گا کیونکہ تقاضا اللہ نے رکھا ہے. اس کے بعد نہیں جائے گا جب کثرت سے تلاوت کرے. پہلی چیز. دوسری چیزوں میں ذکر کر رہا تھا، الفاظ وہی ہے، کیفیات. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ کیفیات والے سے ملتی ہیں. کیفیت اس وقت ملے گی جب آپ صاحب کیفیت کے سامنے جائیں گے، صاحب کیفیت کے ساتھ بیٹھیں گے. صحابہ کرام حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی کو دفن کیا اور ہم نے ابھی مٹی جھاڑی تھی کہ ہمارے دل بدل چکے تھے. حضرت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا ہے، جو دیوبند والوں نے لکھا کہ یوں لگا کہ دل میں آنے والا ایک روحانی پائپ بند ہو گیا. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو کئی اکابر خانقاہ میں پہنچے. تو حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت 9 برس کے تھے. تو فرمایا کہ میں وہاں پہنچا تو پہنچتے ہی میں نے کہا حضرت یہاں پر لوگ تو بہت ہیں لیکن رونق کیوں نہیں؟ تو اکابرین نے فرمایا کہ دیکھو حضرت والا کی رونق کو اس بچے کے قلب نے پہچان لیا، ان کی ایک نسبت کو اس بچے کے قلب نے پہچان لیا. ہم کسی بڑے اللہ والے کی مسجد میں جاتے ہیں، تعلم میں گئے تو ایک اندر کی کیفیت بدل جاتی ہے. بنوری ٹاؤن گئے اس کے اندر کی ایک کیفیت بدل جاتی ہے. کعبۃ اللہ میں گئے اس کے اندر کی ایک کیفیت بدل جاتی ہے، اس لیے کہ وہاں ذکر اللہ کی نورانیت اور روحانیت ہوتی ہے. ایسے جب ہم کسی اللہ والے کے پاس جائیں گے تو اس کے قلب سے ہمارے قلب میں کیفیت خود بخود منتقل ہوگی. وہ ارادہ کرے یا نہ کرے، ہم ارادہ کریں یا نہ کریں، کیفیت خود بخود منتقل ہوتی ہے، خود بخود آتی ہے. آپ دیکھیں فریج کے اندر اگر ہم ایک بوتل رکھ دیں اور بوتل سے کہیں خبردار جو تو ٹھنڈی ہوئی، اوکے رہے گی وہ. ٹھیک ہے. اوون کے اندر کھانا رکھ دیں اور اس کو چلائیں اور خبردار جو تو گرم ہوا، وہ گرم ہو کے رہے گا. صحبت اثر کرتی ہے. جی گھروں میں جو انسانوں کے ساتھ بلیاں رہتی ہیں وہ چوہے نہیں کھا سکتی. آپ نے دیکھا کبھی کسی بلی کو چوہا کھاتے ہوئے؟ بچپن میں ہم سنتے تھے، آپ سنتے ہوں گے بلی چوہے کو چھوڑتی نہیں ہے. لیکن جو گھروں میں بلیاں رہتی ہیں وہ کبھی چوہا نہیں کھا سکتی. اس کو آپ الگ سے چیچڑا دیں گے تو کھائے گی، ورنہ نہیں کھا سکتے. جو گھروں میں کتا رہتا ہے نا تو وہ چوہے کو نہیں مار سکتا. ٹھیک ہے. وہ چور کو پکڑ سکتے، چوہے کو کیوں؟ وہ انسان کی صحبت میں رہ کر اس کے مزاج میں تبدیلی آ جاتی ہے. سارے انبیاء کو اللہ نے بکریاں چرائی ہیں تاکہ بکریوں کی صحبت میں رہیں تو ان کے مزاج میں انکساری پیدا ہو. ایک بکری کی صحبت تو اثر کرتی ہے، کسی انسان کی صحبت اثر نہیں کرے گی. تو قرآن تو یاد ہو جاتا ہے، پڑھ لیا جاتا ہے،
لیکن جب تک کسی صاحب کیفیت کے پاس نہیں جائیں گے وہ اندر اثر نہیں کرے گا. حضرت عمر نے ادھر ادھر بہت قرآن سنا تھا. جب حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ سے قرآن سنا پھر اثر کیا دل میں. کسی صاحب دل کی تلاوت وہ دل میں اترتی چلی گئی. تو صحبت ہو، جب صحبت ہوگی تو پھر سمجھ میں آئے گا. اور تیسری چیز ہے قرآن سمجھنے کی کوشش کرنا. قرآن سمجھنے کی کوشش کریں. کسی عالم دین، کسی اللہ والے کے پاس بیٹھیں، تھوڑا تھوڑا آدھی سورت، 1 رکوع، 2 رکوع، 3 رکوع. زندگیاں گزر جاتی ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن فاتحہ کا مطلب نہیں پتا ہوتا، سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا. جو قرآن پڑھا جا رہا ہے تراویح میں پتہ ہی نہیں کیا پڑھا جا رہا ہے، پتہ ہی نہیں کیا. آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، اگر 50 سال 60 سال پیچھے چلے جائیں تو جن اکابرین کی کتابیں آپ دیکھیں گے تو ان اکابرین میں سے کسی نے کبھی کسی آیت کا ترجمہ نہیں لکھا. آپ دیکھیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی پرانی کتابیں جو ابھی تصحیح ہو کے شائع ہوئی ہیں، ان سے پہلے جو کتابیں پرانی ہیں ان کو دیکھیں تو اس میں آپ کو نظر آئے گا کسی آیت کا ترجمہ نہیں کرتے. اس آیت کا مطلب یہ، اس آیت سے یہ مفہوم نکل رہا ہے، بتا دیا. ترجمہ نہیں کرتے جیسے آج کل ہماری کتابیں ہیں ان میں ترجمہ ہوتا ہے. کیونکہ اس زمانے میں یہ تصور ہی نہیں تھا کہ مسلمان ہو اور اسے قرآن کا مطلب نہ پتا ہو. یہ تصور ہی نہیں تھا. یہ تو آج تصور پیدا ہوا ہے کہ مسلمان کو قرآن مجید کا ترجمہ نہیں آتا. اور میں تو آگے کے تصور کا بتاتا ہوں کہ آج تصور کیا یہ چیز راسخ ہو چکی ہے کہ بڑے بڑے پڑھے لکھے ہوتے ہیں ان کو قرآن روانی سے پڑھنا نہیں آتا، تجوید سے نہیں پڑھنا آتا قرآن مجید. میں تو مسجد میں ہوتا ہوں، میرے پاس ایسے لوگ آتے رہتے ہیں، ہر دوسرے چوتھے دن کوئی نہ کوئی رلا دیتا ہے. کتنی عمر گزر گئی قرآن پڑھنا نہیں آتا، قرآن تجوید سے پڑھنا نہیں آتا. قرآن کا معنی مطلب آنا تو بات کی بات ہے. کئی ایسے ملے جن میں 16 سال بعد قرآن مجید کھولا، کئی ایسے ملے جنہوں نے 20 سال بعد قرآن مجید کھولا. تبلیغی جماعت والوں نے محنت کی اور تبلیغی جماعت میں نکلا، پھر خیال آیا وہی اور میں نے تو کبھی قرآن کھولا نہیں ہے. ان کے ساتھ بیٹھ کے پھر عادت بنی، پھر بڑھتا گیا. پھر ایک صاحب نے بتایا میں نے 30 سال کے بعد قرآن مجید ختم کیا. 30 سال پچھلے رمضان میں بتایا 30 سال کے بعد قرآن مجید مکمل کیا. آج کل یہ کانسیپٹ ہو چکے ہیں. اب قرآن سمجھنا تو وہ اوپر کی بات ہے. تو یہ 3 باتیں ہیں جی جس سے بنیادی طور پر یہ ہے کہ قرآن مجید ہمارے قلوب پر اثر نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، نمبر 1 تلاوت نہیں کی جاتی، نمبر 2 کسی اللہ والے کی صحبت میں نہیں جائے گا، اور ایک پابندی ہو، ایک دوام ہو. بس آج کل چونکہ ایک روٹین، ایک ٹائم مینجمنٹ ایسا ہے، کسی اللہ والے کے پاس جائیں گے ایسے ہی ٹائم ضائع ہو گیا، کچھ ملانا تو ہے نہیں، ہمیں کیا بات. اس لیے ہمارے دل روکھے ہو چکے ہیں. گناہوں کی کثرت کی وجہ سے دل روکھا ہو جاتا ہے تو انسان کو پتہ نہیں چلتا، وہ اپنے آپ کو برحق اور دوسرے کو چھوٹا سمجھتا ہے. حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کتنے بڑے عالم. ایک چیز بتاتا ہوں، ساری دنیا کے علماء کی ایک کونسل ہے، ساری دنیا کے علماء کی ایک کونسل ہے جس کے اندر مشترکہ 21 علماء ساری دنیا کی نمائندگی کرتے ہیں. سعودی عرب، مدینہ، مکہ مکرمہ اور مصر ہے، بغداد ہے، عراق ہے، امریکہ ہے، برطانیہ ہے. ساری دنیا کی جو مسلم امہ ہے 1.5 ارب مسلمان ہیں، ان سب کے اندر جو علماء ہیں چنیدہ 21 علماء ہیں. پاکستان، ہندوستان سارے علماء، اور 21 علماء کے بڑے شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب. اور صرف ایسے بڑے نہیں انہوں نے کہا چلو آپ بزرگ ہیں تو آپ ہمارے بڑے بن گئے، ایسا نہیں، بلکہ ان کے معایر الشرعیہ ہر 6 مہینے کے اندر ان کے معایر نکلتے ہیں. ان 6 مہینوں کے اندر جو معایر نکلتے ہیں تقریباً 21 معایر ہو چکے ہیں، 24 معایر ہو چکے ہیں، جن میں سے 21 پر فیصلہ مفتی تقی عثمانی صاحب کا. اور مجھے تو پورا پتہ ہی نہیں ہے نا، میں تو آپ کو اوپر کی چیزیں بتا رہا ہوں، اندر کیا ہے وہ تو اللہ ہی جانتے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ اتنے بڑے اکابرین ہمارے پاس موجود ہیں، اتنے بڑے اللہ والے موجود ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں چونکہ یہ حاصل کرنے میں
ایسے لگتا ہے کہ بس وہ ہو چکا ہے، ایک اندر بند ہو چکا ہے. حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ ہر دنیاوی کام میں مزاج ہے کہ وہ غافل کرتا ہے. ہر دنیاوی کام کا ایک طبعی مزاج ہے کہ وہ غفلت پیدا کرتا ہے. اس غفلت کو دور کرنے کے لیے انسان کو کسی اللہ والے سے جڑنا پڑتا ہے. وہ آپ کو تبلیغی جماعت میں ملے، وہ آپ کو مدرسے سے ملے، وہ آپ کو خانقاہ میں ملے. ضروری نہیں کہ وہ اللہ والا تقریر بھی کرتا ہو، ضروری نہیں کہ وہ اللہ والا مولوی ہو، ضروری نہیں ہے کہ وہ اللہ والا بخاری کا درس دیتا ہو، ترمذی کا درس دیتا ہو، وغیرہ وغیرہ. جہاں آپ کا دل لگے تو واقعی سچا اللہ والا ہو. کسی ایسے سے رجوع کیا جائے، اپنی کیفیات اس کو بتائی جائے. کیفیت جب تک انسان کسی کو بتاتا نہیں وہ حل نہیں ہوتی. میں آپ سے پوچھوں ذرا اور آپ سے کہوں مجھے آپ 1 صفحہ 2 صفحے 10 صفحے لکھ کر دیں یا لکھوا کے دیں آم کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے. آپ کہیں گے میٹھا، چینی کی طرح. ہم کہیں گے نہیں، چینی تو اور طرح کی میٹھی ہوتی ہے. سیب کی طرح، سیب تو کسی اور طرح کا میٹھا. گنے کی طرح، یار وہ تو کسی اور طرح کا. پھر کیسے میٹھا ہوتا ہے؟ کہتا ہے بھائی اس کو بتا نہیں سکتے، اس کو آپ کھائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. کیفیات ذوقیہ اندر سے حاصل ہوتی ہیں، کبھی کان سے حاصل نہیں ہوتی. وہ اندر سے آپ کسی بھی طرح کسی کو سمجھا دیں اچار میں کھٹاس کیسی ہوتی ہے، انگور میں مٹھاس کیسی ہوتی ہے، نمک میں نمکینی کیسی ہوتی ہے، آپ نہیں بتا، کوئی نہیں بتا سکتا کسی کو، چاہے کتنی زبانیں آ جائیں. وہ جب آپ چکھیں گے تو آپ کو خود ہی اندر سے پتہ چلے گا. ایسے صحبت میں جانے سے اندر اثر پیدا ہوتا ہے، خود تبدیل. جب تک ہم اپنی کیفیت کسی کو نہیں بتائیں گے، کسی کے سامنے نہیں رکھیں گے، وہ ہمارے ذوق کی اصلاح نہیں کر سکتے. یہ نہیں کہ اللہ والوں کے پاس جا کے ہم معصوم ہو جائیں گے، ہم وہ اللہ والے نہیں، اندر تبدیلی پیدا ہوگی. صرف اور حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ علم دین، حفظ قرآن، علم دین، حفظ حدیث، علم فقہ، یہ سب سے زیادہ خطرناک ہیں جب تک یہ زبان پہ رہتے ہیں، یہ جب تک یہ کان میں رہتے ہیں. یہ اس وقت فائدہ دیتے ہیں جب یہ دل میں اترتے ہیں اور کیفیات قلب سے قلب میں منتقل ہوتی ہیں. آپ دیکھیں نا، اللہ نے کتابیں کتنی اتاری ہیں؟ 4. انبیاء 1,24,000. کیا کوئی ہے توازن ہے؟ 4 1,24,000 میں. ٹیچر 1,24,000 اور کورس صرف 4. کیا وجہ ہے کہ رجال اللہ زیادہ ضروری ہے. سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا رستہ دکھائیے. پھر کون سا سیدھا رستہ؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ایسے ہی ہے. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام کیا. کتاب بعد میں، ذالک الکتاب لا ریب، وہ بعد میں اللہ نے ذکر، پہلے رجال اللہ. تو جب تک ہماری صحبت ٹھیک نہیں ہوگی، اپنے ہفتے میں 1 بار چلے جائیں، ہفتے میں 2 بار چلے جائیں، کوئی جماعت میں جانے کی، جماعت میں جائیں، مہینے میں 1 بار جائیں، بچوں کو لے کر جائیں. ضروری ہے آج کے زمانے میں، تباہ ہو جائیں گے، ورنہ دل تباہ ہو جائے گا. اور خاص طور پہ ہم جو دیندار لوگ ہیں نا، ہم دیندار لوگ، ہمیں تو شیطان ایسا تباہ کرتا ہے، ایسا تباہ کرتا ہے. اگر ہم ماحول میں نہیں جڑے، اگر ہم کسی ماحول میں نہیں جڑے، کسی اللہ والے کا تعلق نہیں پایا، تو شیطان ایسے تباہ کرے گا ہم سمجھ ہی نہیں سکیں گے. برباد کر کے رکھ دیتے. شیطان بہت تیز ہے، بہت تیز ہے. میں کیا بتاؤں، شیطان اصل میں شیطان شیطان ہے. شیطان ابلیس الگ چیز ہے، شیطان ایک الگ چیز ہے. شیطان شیطان سے، شیطان کا مطلب ہے دور کرنا. شیطان کا مطلب بھی دور کرنا ہے. ان کو کسی طریقے سے نیک لوگوں سے دور کرے، یہ شیطانی ہے، اصل شیطانی یہ ہے. خیر یہ تو ایک الگ موضوع ہے، میرا پورا تقریباً اس کے اوپر بیان ہے. تو یہ 2 باتیں ہوئی. تیسری بات، قرآن سمجھنے کی کوشش کریں.
قرآن سمجھنے کی، سورہ ناس سمجھنے کے، اس کا ترجمہ پڑھنے، جو سمجھ میں نہیں آیا امام صاحب سے مولوی صاحب تھوڑا سورہ ناس مجھے سمجھا دیجیے کیا کروں. نہیں کوئی صحیح مستند عالم دین ہو جو سمجھنے والا ہو، سمجھانے والا ہو، قرآن سمجھنے کی کوشش تو کریں. اللہ ہم سے بات ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا اور ہمیں فکر بھی نہیں ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ ہے، ہاں آپ عالم بنے، آپ ڈاکٹر بنے، آپ انجینئر، کم از کم قرآن سمجھنے کی فکر کریں. ہمارے گھر کی خواتین قرآن سمجھنے کی فکر رکھیں. یہ قرآن کی سمجھ، یہ تین چیزیں ہیں. جب یہ تین چیزیں ہوں گی انشاءاللہ قرآن دل پہ اثر کرے گا. قرآن ایسے دل پہ اثر کرے گا. پوری کتاب ہے عشاق قرآن کے ایمان افروز واقعات. اس میں حضرت مولانا اسلم شیخوپوری صاحب رحمۃ اللہ نے بے شمار واقعات لکھے کہ ایک آیت، گنہگار انسان ہے، ایک آیت نے پوری رات جگایا اور رلایا، ہائے اللہ یہ آپ نے کیا کہہ دیا، ہائے میرے اللہ نے کیا کہہ دیا، ہائے میرے اللہ نے. نیندیں اڑ گئی، یا نیندیں اڑتی ہیں اس وجہ سے، فلم کی وجہ سے، کبھی جھگڑے کی وجہ سے، کبھی ٹینشن کی وجہ سے، کبھی اللہ کی محبت میں نیند اڑی. یہ اس وقت ہوگا جب ہم قرآن کے قریب. ماشاء اللہ یہ آپ کے بچوں نے قرآن سنایا آپ کو، یہ بہت بڑی سعادت ہے. ایک چھت کے نیچے ماشاءاللہ قرآن سنایا جا رہا ہے، اللہ کی رحمت کے فرشتے نازل ہو رہے ہیں. اور لیکن یہ جو میں نے باتیں عرض کی ہیں یہ بہت ضروری ہیں، یقین کیجیے اتنی ضروری ہیں کہ حضرت مجذوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی، جنہوں نے یہ ہمارے اقرا اسکول کا سسٹم شروع کیا نا، ختم نبوت کے بانی ہے، اقرا اسکول کے بانی اور بھی بڑے، حضرت مفتی جمیل احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ مجذوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھے تھے، حضرت یہ جو آپ کو اللہ کا تعلق ملا ہے مجھے کیسے ملے گا؟ تو فرمایا پیش مرشد ذلیل ہو جاؤ، شیخ کے سامنے اپنی ہر بات رکھ دو. حضرت مجھ سے یہ غلطی ہوتی ہے، مجھے یقین ہے اگلی دفعہ بھی ہوگی، کیا کرو آپ؟ پیش مرشد ذلیل ہو جاؤ، متبع بے دلیل ہو جاؤ. دلیل نہ بنو، جو بڑے کہہ رہے ہیں، جو بزرگ کہہ رہے ہیں، آنکھیں بند بس ہمارے بڑوں نے یہ کہا ہے، بس ہمیں یہی کرنا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے، بس یہ پیش مرشد ذلیل ہو جاؤ، متبع بے دلیل ہو جاؤ. پھر تو سچ مچ جمیل ہو جاؤ. ابھی تو نام کے جمیل ہو نا، پھر تو سچ مچ جمیل ہو جاؤ، یعنی حق کے خلیل ہو جاؤ، پھر اللہ کی دوستی ملتی ہے. تو یہ ذلیل ہونا ایسے نہیں زندگی پر ذلیل ہوتے رہیں گے. صرف 40-45 دن اپنی ہر بات شیخ کو بتائیں کہ حضرت ذکر کر رہا ہوں، ذکر نہیں کر رہا، پوری بات بتائیں. ذکر تو کر رہا ہوں لیکن اوپر سے کر رہا ہوں، ذکر تو کر رہا ہوں لیکن وہ مل نہیں رہا، وہ چیز نہیں مل رہی. جب انسان ذکر کرتا ہے نا پابندی کے ساتھ، پھر پتہ کیا ہوتا یہ ہے کہ اللہ آنکھوں میں آنسو دینا شروع کر دیتے ہیں، دل میں کیفیات دینا شروع کر دیتے ہیں. پھر بندہ کہتا ہے یار 5 منٹ بیٹھنا ہے، اور جب 5 منٹ کے بعد گھڑی دیکھتے تو 2 گھنٹے گزر چکے ہوتے ہیں. باتیں تو ہے ہر دم مگر آواز نہیں ہے. ہم اور تم آگاہ ہیں اس ربط خفی سے، معلوم کسی اور کوئی راز نہیں. پھر اللہ راز و نیاز کی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ دنیا کے معشوق کو دنیا کا رومانس کیا جانے، کہ اس میں کتنا وقت لگتا ہے پتہ نہیں چلتا. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ اللہ اچانک وہ کیفیت چھین لیتے ہیں. اب یہ گھبراتا ہے، مایوس ہوتا ہے. اب اس وقت شیخ ہم آتا ہے، حضرت میں برباد ہو گیا. اللہ کے نبی کے ساتھ جب یہ ہوا نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کی جگہ پہاڑ پہ چڑھ گئے. یا اللہ جبریل کو بھیج، تیری طرف سے جواب دیا. پھر فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ خود کو پہاڑ سے گرا دوں. مجھ سے وہ انتظار نہیں ہوتا. ان کیفیات سے گزرے، ان حالات سے گزرے جب میں اور اللہ، بس جب میری اور اللہ کی لمبی ملاقاتیں ہوں، بات چیت ہو، یہ دل سے چلتا ہے سلسلہ. اللہ نے اس دل میں بڑی طاقت رکھی، بہت طاقت رکھی ہے. اس دل میں اتنی طاقت رکھی ہے کہ آنکھیں ہر کچھ دیکھ سکتی ہیں، لیکن یہ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی دنیا کے اندر. یہ دل اللہ کو دیکھتا ہے. دل اللہ کو دیکھتا ہے اور ایسا مست ہوتا ہے، ایسا اس کی یاد میں مست ہوتا ہے کہ وہ خلوت در انجمن ہے، سب لوگ بیٹھے ہیں لیکن وہ پھر اپنی یاد دل میں بسائے ہوئے، انہیں کے ساتھ لوگ لگائے ہوئے. ان کی محفل سے آپ نکلنے نہ پائے. نسبت اسی کا نام ہے نسبت. پھر اس کی رسی اللہ کے ساتھ بن جاتی ہے.
اپنے دل کا ڈورا محسوس کرتا ہے کہ ہاں اللہ ہلا رہے ہیں تو ہلتی محسوس کرتا ہے، جہاں اللہ چلا رہے ہیں وہ چلتا ہوا محسوس کرتا ہے۔ وَلَا يَخَافُ لَوْمَةَ لَائِمٍ، تو اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، سارا جہاں خلاف ہو پرواہ نہ چاہیے، پیش نظر تو مرض یہ جانا نہ چاہیے، پھر اس نظر سے جانچ کے تو کر یہ فیصلہ، کیا کیا تو کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے، اور پھر اس کے اللہ سے باتیں ہوتی ہیں، پھر اللہ سے راز و نیاز ہوتے ہیں۔ پھر فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ ہماری آنکھوں کے سامنے، بندہ پھر ایسے محسوس کرتا ہے کہ میں اللہ کی آنکھوں کے سامنے ہوں، تو مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں اس کو دکھا رہا ہوں، اس کو دکھا کے نماز پڑھ رہا ہوں۔ یہ بہت باتیں ہیں۔ تو یہ آگے کے ثمرات ہیں جو کسی کے ساتھ کیسے، کسی کے ساتھ کیسے ہوتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے یہ باتیں فرمائی، اللہ کرے مجھے بھی یہ چیزیں نصیب ہوں، اللہ ہم سب کو یہ چیزیں نصیب کر۔ اللہ کے یہاں کون سی کسی چیز کی کمی ہے؟ اللہ کے پاس آپ گلاس پینے جاؤ، اللہ دریا پلاتے ہیں۔ اللہ وہ نہیں ہے جو شبنم چٹا کے تسلی دیتا، وہ سمندر بہا کے تسلی دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اللہ جی ایک کٹورا دے دیں، اللہ کہتے ہیں آؤ ہم آپ کو دریا پلاتے ہیں۔ وہ تو اتنے بڑے، یہ پیسہ اور یہ۔ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بادشاہ نے بلایا، کہا حضرت آپ کے اتنے متوسلین ہیں، اتنے مریدین ہیں اور اتنے لوگ ہیں، حضرت میں آپ کو آدھی سلطنت سے جو پیسہ آتا ہے نا کروڑوں، حضرت وہ میں آج سے آپ کو دوں گا۔ ہاتھ جوڑ لیا کہ اللہ کے بندے مجھے نہیں چاہیے، تیری یہ آدھی سلطنت ہے، ایسی کروڑوں سلطنتیں ہو جائیں، رات کو مصلی کے نیچے میرے پڑی ہوتی ہیں، مجھے ضرورت نہیں ہوتی۔ اور مصعب عالمگیر جب بادشاہ بنے تو وہ اپنے وقت کے اللہ والے کی بات شیخ ہمایوں رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس گئے، تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں جی آپ بیٹھیے۔ تو اورنگزیب عالمگیر تخت تھا، اس پہ بیٹھ گئے۔ حضرت دعا فرمائیے کہ مجھے تخت مل جائے۔ فرمایا کہ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں تھا، ہم جس کو تخت پہ بٹھاتے ہیں وہ تخت شاہی پہ بیٹھ جاتا ہے، تمہیں بٹھا دیا، تمہیں بادشاہ بنو۔ یعنی اپنے لیے خیال ہی نہیں آیا کہ میں اس تخت پہ بیٹھ جاؤں۔ فرمایا کہ حضرت تاج کیسے ملے گا؟ فرمایا وہ آپ کا فلاں خادم ہے نا، وہ جس کو ٹوپی پہنا دے گا، وہ جس کو پگڑی پہنا دے گا، اسی کے سر پہ اللہ تاج پہنوائیں گے۔ تو اتنا بڑا آدمی ہے؟ ہاں اتنا بڑا آدمی، کیا میرا ملازم ہے، میں پہنوا لوں گا؟ تو کہنے لگے اس کو ایسے ویسا نہ سمجھنا، وہ ملازم تیرا بعد میں، پہلے اللہ کے یہاں ہے، اللہ کے یہاں اس کی نوکری لگی ہے۔ تو اپنی پگڑی ادھر رکھی، وضو فرمایا، کمیاں یہ پگڑی لے کے آؤ، وہ لے کر آگے کہیں میرے سر پہ پہنا تو میرے ہاتھ کے لے۔ حضرت آپ کے سر پہ پگڑی، میں غریب آدمی ہوں، میں یہ تو گستاخی ہو جائے گی، آپ اتنا جو کہا ہے وہ کریں۔ کیا حضرت میں نہیں پہنا سکتا، بڑے آدمی ہیں، یہ تو بڑے لوگوں کا کام ہے۔ کہا نہیں تمہیں پہناؤ، میرے ہاتھ کی لے۔ حضرت ابھی تو آج سوکھ گئے، کہ تمہیں پتا ہے کہ میں تم سے کیوں پہنوا رہا ہوں، پھر بھی تم ایسے کریں۔ پگڑی پہنائی اور کہا اللہ برا کرے شیخ سعید کا، دوسروں کے راز کھولتا پھر رہا ہے۔ اللہ تو جو اللہ والے ان کے سامنے تو بادشاہت بھی کچھ نہیں، یہ طول عمل اور چھوٹی چھوٹی چیزیں اور چھوٹے چھوٹے گناہ اور چھوٹی چھوٹی چیزوں میں مزے وہ جو تلاش کرتے ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو فس و خاشاک بھی نہیں رہتے۔ اللہ تعالیٰ بس ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بات بڑی لمبی ہوگی تو دعا کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو کہا ہے سنا ہے، میں بھی محتاج ہوں، ہم سب محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں اتار دے۔ ختم قرآن کا موقع